بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بھری عدالت میں کہنے لگی، سلطان معظم، آپ تو بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے کہ آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ آپ پر فرض نہیں کہ آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے اور مجبور لاچار ماں باپ کے نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی مزدوری کر کے پرورش کی اور آج جب وہ جوان ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے ایک ذمہ دار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی تو ذمہ دار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بھانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اگر اس کو آپ کی بھانجی پسند آ گئی تو میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے ضرور کراؤں گا۔ وہ ذمہ دار بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اور میری بیٹی اس ذمہ دار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اپنا قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھیں۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئیں۔ اچانک تین آدمیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان میں ایک جوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی دو نوجوانوں نے میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوددار تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے انہی تینوں آدمیوں کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ دی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے تین آدمی میری چیخ و پکار سن کر آئے تو انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی اور اس کے بعد میں ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ گاؤں والے تین آدمی ہیں جنہوں نے یہ طوفان دیکھا، جو طوفان میری دنیا اڑا کر لے گیا۔ تو قاضی صاحب نے ان تینوں آدمیوں میں سے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ان تین آدمیوں کو اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا ہے؟ تو انہوں تینوں گاؤں والوں نے کہا، حضور، جب ہم اس چیخ و پکار سن کر گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اس وقت مر چکی تھی۔ نہ ہی ہم نے وہاں کوئی تین آدمیوں کو دیکھا، نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا کہ وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی دوبارہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھلی تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے اور ان زیورات اور اپنی بیٹی کو لیے میں جا رہی تھی کہ اب میری بیٹی اپنی زندگی میں بہت خوشیاں دیکھے گی، لیکن ان ظالموں نے میری بیٹی کی ساری خوشیاں چھین لیں۔ اب میں نے اسی راستے سے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل تھا، کمزور ہڈیاں جواب دے گئیں تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے بیٹھی تو اس جنگل میں موجود لکڑہارے نے
جب میری گٹھڑی کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر میری گٹھڑی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آخری نشانیاں جو کہ زیورات تھے وہ بھی کھو بیٹھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں جنگل میں درخت کے ساتھ بندھی بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے چھڑایا۔ اس نے پوچھا کہ ماں جی آپ کو کس نے باندھا؟ تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری واردات سنائی تو مجھ سے کہنے لگا اماں جی میری نظر میں آپ کو انصاف صرف ایک ہی دروازے سے مل سکتا ہے اور اس جگہ سے آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جس کو انصاف نہ ملا ہو۔ میں نے پوچھا کون سا ایسا دروازہ ہے جو اتنا عدل اور انصاف کرتا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں چلی جاؤ تو تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ سلطان معظم آپ ہی میری آخری امید ہیں، لہٰذا آپ مجھے انصاف دلائیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری صورتحال دیکھی تو بڑا حیران اور پریشان ہو گیا اور اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ ظلم ابھی تک مٹا نہیں اور جب تک ظلم نہیں مٹے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا ماہر ترین 4 لکڑہارے میری عدالت میں حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد 4 ماہر لکڑہارے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا جب تیری بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو وہاں کیا چیز موجود تھی؟ تو اس بوڑھی عورت نے روتے روتے ہوئے کہا سلطان معظم وہاں درخت کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ جب آپ سے گٹھڑی چھینی گئی تو اس وقت کوئی اور موجود تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا نہیں سلطان معظم اس وقت بھی صرف درخت موجود تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 لکڑہاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پوری عدالت میں فرمایا کہ جا کر ان دونوں درختوں کو جس کے نیچے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی اور جہاں اس بوڑھی کو باندھ کر وہ لکڑہارا گٹھڑی لے گیا، ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس کے اتنے ٹکڑے کرو کہ اگر ان کو ہم گننے لگے تو 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگے۔ یہ 4 لکڑہارے اس وقت اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور ان کے بعد اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگے کہ لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے اور یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ ایک بوڑھی عورت کی بیٹی کی عزت لوٹنے پر اور اس کی گٹھڑی چھیننے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان درختوں کے ٹکڑے کر دیے جن کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ جب یہ بات اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے ان درختوں کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا اور اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا حشر کرے گا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ 3 دن کے بعد عدالت میں تمہیں انصاف مل جائے گا۔ 3 دن کے بعد بوڑھی عورت عدالت میں آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے ایک گٹھڑی رکھی اور کہا کیا یہی تمہاری گٹھڑی ہے؟ تو یہ دیکھ کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی سلطان معظم بالکل یہی گٹھڑی ہے۔ اب سلطان نے کہا کہ اس کے اندر کا سامان چیک کرو، اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا نہیں سلطان معظم اس میں سب کچھ ہے، ایک چیز بھی کم نہیں ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی سلطان معظم آپ نے یہ سب کیسے تلاش کر لیا، حالانکہ میں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا جس کی بنیاد پر آپ اس چور کو پکڑ سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرانے لگا اور کہا جب میں نے ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو جب اس بات کی خبر اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے اس درخت کے اتنے ٹکڑے کر دیے جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اگر میں پکڑا جاتا تو میرے کتنے ٹکڑے کرتا۔ اس لیے اس نے وہ گٹھڑی اس درخت کے نیچے رکھ دی اور وہ گٹھڑی میرے سپاہی میرے پاس لے آئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو سپاہی ان تینوں ڈاکوؤں کو پکڑ کر اس بوڑھی عورت اور تمام درباریوں کے سامنے لے آئے۔ جب اس بوڑھی عورت نے ان تینوں کو دیکھا تو ان تینوں کے گریبان کو پکڑا اور کہا اے ظالمو تم نے میری دنیا اجاڑ دی، تمہارے پاس کیا رہا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بوڑھی عیسائی عورت آئی اور کہا سلطان معظم آپ نے ان تینوں کو کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو لکڑہارا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اس نے ہی تمہاری گٹھڑی چرائی
اور میں جانتا تھا کہ میں اس لکڑہارے کی مدد سے ہی ان تینوں ڈاکوؤں کو تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ جب میں نے اس لکڑہارے سے تشویش کی تو اس نے کہا کہ جنگل میں 3 آدمی رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرا اور چپ کرا دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کا کسی کو بھی بتایا تو یہ مجھے مار دیں گے اور میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اور وہی لکڑہارا ہمیں ان تینوں ڈاکوؤں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے سرنگ کھود کر چھپ گئے تھے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لکڑہارے کو معاف کر دیا اور ان تینوں ڈاکوؤں کو تمام لوگوں کے سامنے سنسار کر دیا، کیونکہ سلطان نے کہا ہے کہ تم نے جو گناہ کیا اس کی کبھی بھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان تینوں کی لاشیں جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دیں، اور عیسائی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف اور عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر اس وقت اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کی چرچا پورے مصر میں ہونے لگی۔ دوستو، بہت سی روایات میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کا یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، میں نے اپنے ایک تاجر دوست سے تجارت کے لالچ میں 1000 سونے کے سکے دیے تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر تجارت کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو، لیکن اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اس کے علاج کرانے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ جب میں اپنی بیوی کا علاج کرا کر واپس آیا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر تجارت کریں۔ تو میرے دوست نے مجھے کہا، کون سی تجارت؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا، وہی تجارت جس کے لیے میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے مجھے ایک سکہ بھی نہیں دیا، مجھ پر تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ جب اس کی ساری بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اس آدمی کو کہا کہ تم نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، ابھی تک یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس بات کا پتہ کیا اس دھوکے باز تاجر کو ہے کہ تم یہ مقدمہ سلطان کے پاس لائے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس کو بھی معلوم نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم ابھی گھر واپس چلے جاؤ، کل صبح میری عدالت میں آنا۔ جیسے وہ آدمی چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی اس آدمی کی طرف بھیجا اور اسے پیغام بھجوایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آپ کو بلوا رہے ہیں۔ جب وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان کے اس سے کہا کہ میرا ایک دوست تاجر جو کہ ملک شام سے آ رہا ہے، وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ مل کر تجارت کریں۔ اس کے پاس سونا بہت زیادہ ہے لیکن تجارت کا تجربہ نہیں، لہذا میرا دوست تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے سلطان معظم۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا، جاؤ اور گھر بیٹھ کر ایک حکمت عملی تیار کرو جس کے مطابق تم تجارت کرو گے۔ وہ لالچی تاجر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ اب دوسرے دن وہ آدمی جس کی امانت وہ تاجر کھا گیا تھا سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس آدمی کو سیدھا اس لالچی تاجر کے پاس بھیجا جو اس کی امانت کھا گیا تھا، اور اسے کہا کہ اسے جا کر اس لالچی تاجر کو کہنا کہ تم میری امانت واپس کرو، اور اگر پھر وہ سے انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ جب یہ بات اس لالچی تاجر نے سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو مجھ پر شک ہو جائے گا، اور سلطان کا دوست جو مجھ سے تجارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس کی امانت ہے، اس کے مقابلے میں اس کی تجارت کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو اس کے سکے واپس کر دینے چاہیے۔ اور اسی آدمی نے اس آدمی کے 1000 سکے واپس کر دیے۔ اب تیسرے دن وہ لالچی تاجر حکمت عملی بنا کر جب سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال کر کوڑے مارے جائیں، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندانہ سے بغیر کسی تشویش کے اس آدمی کی امانت واپس کروا دی۔ دوستو، امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔